سامعین، ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کی طبی معلومات بہتر بنانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرنا چاہتی ہے، جس کے ذریعے آپ معلومات حاصل کر کے، آگاہی حاصل کر کے اپنی فیملی کو، اپنے مسائل کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کے جو میٹابولک اور فزیولوجیکل رسک فیکٹر ہیں وہ کیا ہیں۔ میٹابولک اور فزیولوجیکل رسک فیکٹر ان کو کہا جاتا ہے کہ جن اشیاء سے جسم کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ کیا تبدیلیاں ہیں، یعنی کہ اگر جو کھانے پینے کی بدعتیاتی ہے یا اسموکنگ ہے یا مختلف طریقے سے الکوہل کا استعمال ہے یا آسان پسندی ہے، اس کی وجہ سے جسم کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور اس کی اثرات جو ہے جسم کے اعضاء پر کیا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ یہ جو آسان پسندی اور مختلف چیزیں ہیں یہ جسم کے فزیولوجیکل اور میٹابولک چینجز اور تبدیلیاں پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، اور یہ تبدیلیاں جو میٹابولک تبدیلیاں ہیں، فزیولوجیکل تبدیلیاں ہیں، اور یہ جو ہے یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کا سبب بنتی ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم ہے وہ بلڈ پریشر کا زیادتی ہونا، زیادہ بلڈ پریشر ہونا، ہائی بلڈ پریشر ہونا، اوبیسٹی، اوور ویٹ، وزن کا بڑھ جانا، ہائپر گلائسیمیا یعنی کہ بلڈ شوگر لیول، بلڈ گلوکوز لیول کا بڑھ جانا، اسی طرح لائپڈس، چربی کے اعضاء کا جسم کے اندر بڑھ جانا اور خون کے اندر اس کی لیول کو بڑھ جانا۔ یہ جو چار چیزیں ہیں یعنی کہ بلڈ پریشر، شوگر، لیپڈس، ان چیزوں کا بڑھ جانے کی وجہ سے اور وزن کے بڑھ جانے کی وجہ سے سارے جسم کے اعضاء جو ہیں متاثر ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان رسک فیکٹر کو دیکھیں تو ایلیویٹڈ بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے تقریباً 13% جو ہے انسانوں کی ڈیتھ پوری دنیا میں ہو رہی ہیں۔ گلوبل ڈیتھ کا یعنی کہ جو پوری دنیا کی اموات کا 13% سبب جو ہے ہائی بلڈ پریشر ہے۔ اسی طرح جو ہے ٹوبیکو جو ہے، تمباکو نوشی جو ہے، اسموکنگ جو ہے، پوری دنیا میں ہلاکتوں کا 9% سبب جو ہے ٹوبیکو کی وجہ سے اموات ہوتی ہیں۔ بلڈ گلوکوز لیول یعنی کہ شوگر لیول انکریز ہو جانے کی وجہ سے تقریباً 6% اموات پوری دنیا میں جو اتنی بھی اموات ہوتی ہیں وہ 6% جو ہے نا بلڈ گلوکوز لیول کے بڑھنے کی وجہ سے ہو جاتی ہیں۔ فزیکل انیکٹیویٹی، آسان پسندی کی وجہ سے جو اموات ہوتی ہیں وہ تقریباً 6% ہے۔ اسی طرح اوور ویٹ اور موٹاپے کی وجہ سے تقریباً 5% جو اموات ہیں پوری دنیا کی اموات کا 5% جو ہے وہ اوور ویٹ اور اوبیسٹی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں جو ہیں لو انکم اور مڈل انکم کنٹریز میں تیزی سے آتی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر ینگ چلڈرن میں، بچوں میں بھی یہ مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ بچے بھی بالکل کھیل کود میں دلچسپی نہیں لیتے۔ اسکولوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مگر اسکول جو نہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں قائم کر دیے گئے ہیں جہاں پر ان کے اندر نہ کھیلنے کے، نہ ایکسرسائز کرنے کے یا ورزش کرنے کے سہولتیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو عادت ہی نہیں ہوتی کہ وہ ایکسرسائز وغیرہ کر سکیں۔ کھیلوں کے لیے دلچسپی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ زیادہ تر بچے، بڑے افراد ہمیشہ جو ہے ٹی وی اور کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے اپنا ٹائم گزار دیتے ہیں، جو کہ اور اس کے ساتھ جو ہے نا کھانے پینے کی اشیاء جو ہے نا وہ کھائی جاتی ہیں، جس میں جنک فوڈ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ جنک فوڈ میں نمک، سالٹ کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے، جو کہ جسم پر برا اثر ڈالتی ہے، اور ہائی بلڈ پریشر اسی سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اور مسائل جو ہے ہارٹ کے مسائل، دل کے مسائل، یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ زیادہ خوراک کی ذاتی کی وجہ سے جن میں آئل یا یہ شامل ہیں، وزن بڑھنے لگتا ہے
اور وزن بڑھنے کی وجہ سے ان ایکٹیویٹی اور کام کرنے کی صلاحیت بھی کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لائف اسٹائل کو چینج کریں, اپنے گھر کے لائف اسٹائل کو چینج کریں. ہر فرد کو کام کرنا چاہیے, ہر فرد کو ایکٹیو رہنا چاہیے, اور ان مسائل سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ پورے گھر کا لائف اسٹائل چینج کیا جائے اور اپنے مسائل کو کم سے کم کیا جائے, بیماریوں کو کم سے کم کیا جائے اور ان سے بچا جائے.